1968 یعنی 1968 میں ایک معروف بایولوجسٹ الیگزینڈر سیفٹ ایک جنگل میں تحقیق کے لیے گئے۔ ان کے پاس کوئی خاص مقصد نہیں تھا سوائے قدرتی ماحول کا جائزہ لینے کے، لیکن جو کچھ وہ دیکھنے والے تھے وہ کسی عام سائنس یا منطقی حقیقت سے باہر تھا۔ سیفٹ نے جنگل کے اندر ایک عجیب سی روشنی دیکھی جو آسمان سے نیچے آ کر کچھ لمحوں تک ان کے ارد گرد چمکتی رہی اور پھر اچانک غائب ہو گئی۔ وہ روشنی جو ایک لمحے کے لیے انہیں پرامن اور معمولی لگ رہی تھی تیزی سے ان کی طرف بڑھتی گئی، اور سیفٹ نے محسوس کیا کہ جیسے وہ اس روشنی میں محصور ہو گئے ہوں۔ جیسے ہی سیفٹ نے آگے بڑھنا چاہا، ان کی نظریں جنگل میں متحرک شبیہوں کو دیکھنے لگیں۔ ان شبیہوں کی شکلیں دھندلی اور بے نام تھیں اور وہ درختوں کے درمیان سرک رہی تھیں۔ اس وقت سیفٹ کو ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا، جیسے جنگل خود انسان کے دماغ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اب تک اس تجربے کا کوئی سائنسی یا عقلی جواب ڈھونڈ نہیں سکے، اور وہ جنگل سے باہر نکلنے کے بعد کئی دن تک شدید ذہنی دباؤ کا شکار رہے۔ یہ مقام ہے رومانیہ کا مشہور ہویا باکیو جنگل، جو اکثر رومانیہ کا برمودا ٹرائی اینگل کہلاتا ہے۔ یہ واقعہ آج بھی ہویا باکیو جنگل کے پراسرار حقائق میں شامل ہے، اور بہت سے لوگ اب بھی یقین رکھتے ہیں کہ وہاں کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو انسانی فہم سے باہر ہیں۔ رومانیہ کے شہر کلوج ناپوکا کے قریب واقع یہ جنگل، جو ایک وقت میں ہرا بھرا اور خوبصورت نظر آتا تھا، آج ان پراسرار واقعات کا مرکز بنا ہوا ہے جنہیں کوئی سائنس یا منطق کی زبان نہیں سمجھا سکی۔ ہویا باکیو جنگل کا سفر ایک ایسے مقام کی طرف لے جاتا ہے جہاں وقت کی دھار، ہوا کے گزرنے کی آواز اور درختوں کا سایہ سب کچھ ایک پراسرار حقیقت میں بدل جاتا ہے۔ یہ جنگل صرف ایک قدرتی خوبصورتی کی نمائش نہیں ہے، بلکہ یہاں کی تاریخ وہ ان کہی کہانیاں ہیں جو آپ کو کسی ہارر مووی کی طرح ایک گہری الجھن میں ڈال دیتی ہیں۔ یہ پراسرار جنگل، جسے لوگ رومانیہ کا برمودا ٹرائی اینگل بھی کہتے ہیں، اس کی صورت اسی طرح کی پراسراریت کی وجہ سے ہے جو برمودا ٹرائی اینگل میں پائی جاتی ہے۔ جیسے برمودا ٹرائی اینگل میں جہاز اور طیارے غائب ہوتے ہیں، ویسے اس جنگل میں لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔ غیر معمولی روشنیوں کے علاوہ عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور وقت کا حساب بھی گڑبڑا سا جاتا ہے۔ یہاں کے درختوں کا سایہ اور ان کی شکلیں عجیب و غریب ہیں، جیسے یہ الگ دنیا کا دروازہ ہو۔ کچھ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ یہ جنگل اسی طرح ایک پراسرار گیٹ کی طرح کام کرتا ہے جو دو مختلف دنیاؤں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ ہویا باکیو جنگل کے بارے میں کئی پراسرار کہانیاں اور افسانے مشہور ہیں، اور ان میں ایک سب سے زیادہ سنسنی خیز کہانی ایک نوجوان لڑکی کے بارے میں ہے جو اس جنگل میں داخل ہوئی اور کئی سالوں تک غائب رہی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ لڑکی ایک دن بغیر کسی اطلاع کے جنگل میں سیر کے لیے گئی، لیکن اس کے بعد وہ کبھی واپس نہیں آئی۔ کئی سالوں تک اس کی تلاش کی گئی، لیکن اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ 5 سال بعد وہ لڑکی اچانک جنگل سے باہر نکلی، لیکن اس کا حال بہت عجیب تھا۔ اس کا چہرہ ویسے کا ویسا تھا، گویا وہ 5 سالوں میں بڑھ نہیں پائی، اور اس کی عمر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ وہ لڑکی یہ بھی نہ یاد کر پائی کہ یہ 5 سال اس نے کہاں گزارے ہیں۔ اس کے دماغ میں ان 5 سالوں کی کوئی یاد نہیں تھی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ اس کا جسمانی حال بھی معمولی تھا، جیسے وہ جنگل میں سیر کرتے ہوئے کہیں رکی ہو اور وقت نے اس پر کوئی اثر نہیں ڈالا تھا۔ اس جنگل کی سب سے دلچسپ اور پراسرار خصوصیت اس کے درخت ہیں۔ جنگل کے درخت عجیب و غریب انداز میں مڑے ہوئے اور ٹوٹے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسے کسی نے اسے طاقت سے مروڑ دیا ہو۔ یہ درخت جنگل کے بیچ ایک بیزاری کی سی کیفیت پیدا کرتے ہیں، اور محققین بھی حیران ہیں کہ ان درختوں کی شکلیں اس طرح کی کیوں ہیں۔ ہویا باکیو جنگل کے پراسرار واقعات کو سمجھنے کے لیے مختلف نظریات پیش کیے گئے، جن میں کچھ منطقی اور کچھ غیر منطقی ہے، کچھ سائنسی ہے، کچھ غیر سائنسی ہیں۔ سب سے مشہور نظریہ یہ ہے کہ ہویا باکیو جنگل ایک ایسی جگہ ہو سکتی ہے جہاں غیر زمینی مخلوق یا UFOs کا آنا جانا ہو۔ کئی لوگ جنگل میں عجیب و غریب روشنیوں اور پرواز کرتی ہوئی اشیاء کو دیکھ چکے ہیں، جنہیں وہ UFOs یا غیر مرئی مخلوق سمجھتے ہیں۔ کچھ گواہان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے جنگل میں رات کے وقت اڑتی ہوئی روشنیاں دیکھی ہیں، جیسے خلائی جہاز یا ایلینز کی موجودگی کا اشارہ ہو۔
ان تجربات نے اس نظریے کو مزید تقویت دی ہے کہ یہ جنگل کسی قسم کی غیر انسانی سرگرمیوں کا مرکز ہو سکتا ہے۔ ایک سائنسی نظریہ یہ ہے کہ ہویو باکیو جنگل میں قدرتی طور پر موجود مقناطیسی میدانوں میں انوملیز ہیں جو انسانوں کے ذہن پر اثر انداز ہو کر انہیں غیر حقیقت پسندانہ تجربات یا ہلوسینیشنز کا شکار بنا دیتی ہیں۔ اس نظریے کے مطابق جنگل میں مخصوص مقناطیسی لہریں لوگوں کے دماغ کی لہروں کو متاثر کرتی ہیں، جس سے وہ غیر معمولی چیزیں دیکھنے لگتے ہیں یا کچھ ایسا محسوس کرتے ہیں جو حقیقت میں نہیں ہوتا۔ اس قسم کے انوملیز کا اثر انسانوں کو ایک غمگین، پریشان کن اور بے چین فضا میں مبتلا کر دیتا ہے۔ دوسری جانب کچھ ماہرین نے جنگل کی مٹی کی ساخت اور موسمی حالات کو بھی قصوروار ٹھہرایا ہے۔ اس علاقے میں کچھ خاص قسم کے کیمیائی اجزاء موجود ہیں جو مختلف قسم کی فطری حالتوں کی وجہ بن سکتے ہیں، جیسے ہلوسینیشنز وغیرہ۔ کچھ سائنسدانوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جنگل میں بعض مخصوص قسم کے موسمی پیٹرنز جیسے دھند، گھنے بادل اور گمبھیر موسم کی تبدیلیاں انسان کو کسی طرح کے الجھاؤ یا سر چکرانے کی حالت میں مبتلا کر دیتی ہیں، جس کے نتیجے میں لوگوں کو عجیب و غریب ایکسپیرینسز ہوتے ہیں۔ ایک اور زیادہ دلچسپ اور عجیب و غریب نظریہ یہ ہے کہ ہویا باکیو جنگل ممکنہ طور پر کسی ادر ڈائمینشن یا پیرلل یونیورس کا دروازہ ہو سکتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق جنگل میں ہونے والے پراسرار واقعات ایک ایسی فینومینن کے نتائج ہیں جو لوگوں کو ایک مختلف حقیقت میں منتقل کر دیتے ہیں۔ کئی لوگ جنگل میں جانے کے بعد خود کو اس دنیا سے باہر کی کسی دنیا میں محسوس کرتے ہیں، جہاں وقت کا دھارا مختلف طریقے سے بہہ رہا ہے، جہاں دوسری کائناتوں سے تعلق رکھنے والی مخلوقات یا توانائیاں موجود ہیں۔ یہ نظریہ تجویز کرتا ہے کہ ہویو باکیو جنگل ایک ایسا گیٹ وے ہو سکتا ہے جو انسانوں کو مختلف اور مفوق الفطرت دنیا میں لے جاتا ہے۔ یہ تمام نظریات جنگل کی پراسراریت اور خوف کو مزید بڑھا دیتے ہیں، اس کی حقیقت کو پیچیدہ اور الجھا ہوا بنا دیتے ہیں۔ ہویا باکیو جنگل میں پیش آنے والے غیر معمولی سرگرمیاں اور واقعات ان مختلف نظریات کی وجہ سے ایک عظیم معمہ بن چکے ہیں جو آج تک حل نہیں ہوا۔ آخر میں یہ سوال آج تک حل نہیں ہوا کہ ہویو باکیو میں آخر کیا ہو رہا ہے۔ کیا یہ وہ جگہ ہے جہاں دنیاؤں کے درمیان باریک سا پردہ ہے اور پھر یہاں کچھ اور ہی پراسرار چیزیں چھپی ہوئی ہیں؟ سچائی شاید ہمارے سامنے ہو لیکن اس گہرے جنگل میں کہیں دور چھپی ہو۔ آپ کے خیال میں ہویو باکیو جنگل کا اصل راز کیا ہو سکتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی ایسی جگہوں کا سامنا کیا ہے جہاں ایسا کچھ محسوس ہو؟ اپنی رائے اور نظریات کمنٹس میں ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری تمام ویڈیوز تواتر کے ساتھ ملتی رہیں۔ شکریہ۔